ہو گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ہمارے جو تمام سننے والے ہیں ان کو، جو ہمیں ریڈیو آزاد کی ایپ پر سن رہے ہیں اور جو ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں، بہت بہت خوش آمدید، آداب۔ میں ہوں آپ کی میزبان افشاں شہباز۔ جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ ہم ہر سال ریڈیو آزاد پہ لائیو میلاد شریف کا اہتمام کرتے ہیں ربیع الاول کے اس بابرکت رحمت والے مہینے میں۔ یہ مہینہ ہمارے لیے بے حد مقدس ہے، کیونکہ اس مہینے میں ہمارے لاسٹ پروفیٹ آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ پر کروڑوں درود اور سلام۔ آپ نے جہالت کے اندھیروں کو دور کیا اور کائنات میں نور بخشا۔ تو آج ہم ان کو چھوٹا سا اپنی طرف سے نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور مقبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہمارے جو کالرز ہیں، ہم ان کو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ آور میں آپ لوگوں کو بھی آن دی ایئر لیں گے۔ اور اس وقت ہمارا جو اسٹوڈیو ہے وہ جگمگا رہا ہے۔ اتنے پیارے پیارے لوگ ہمارے ساتھ پرسنالٹی موجود ہیں، ہمارے ساتھ جو اس وقت شخصیت رکھتی ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ پاکستان ٹیلی ویژن، ریڈیو پاکستان کی بے حد مشہور، شہرت یافتہ فنکارہ، اور جس طرح کے وہ کام کر رہی ہیں ڈیلس میں رہتے ہوئے ٹورڈز کمیونٹی سروسز، اور جو ہماری کمیونٹی کے لیے ایکسٹرا آرڈنری کام وہ کر رہی ہیں ماشاءاللہ۔ اور ابھی ابھی ان کو ریسنٹلی ایک ایوارڈ سے نوازا گیا، گرینڈ امپاورمنٹ ایوارڈ سے بھی ان کو نوازا گیا۔ شی از سچ این انسپریشن فار آل آف اس۔ تو میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ نیلوفر عباسی صاحبہ، اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ہیں بینش اکرام صاحبہ، ڈیلس کی جانی مانی پرسنالٹی، ملٹائی فیسٹڈ، ہر دل عزیز، اور بھی ہمارے ساتھ ہمارے مہمان جیسے جیسے آتے جائیں گے ہم ان کا تعارف آپ سے کرا دیں گے۔ اور اوور ٹو یو۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں ریڈیو آزاد اور اس کے مینجمنٹ کو مبارکباد دوں گی کہ انہوں نے اس محفل کا انعقاد کیا، اس مبارک محفل کا، اور یہ جان کے اور زیادہ خوشی ہوئی کہ پچھلے 10 سالوں سے اس کا اہتمام ہوتا ہے۔ یہ محفل جو کہ سبھی کے لیے باعث رحمت ہے، اور اس میں شریک ہونا جو ہے وہ خود ہمارے لیے بہت ہی اعزاز اور عزت کی بات ہے۔ تو میں عائشہ شفیع جو یہاں میں نے آ کے دیکھا ماشاءاللہ کرتا دھرتا اسٹوڈیو کی سب چیزوں کی بہت بخوبی وہ ہینڈل کر رہی ہیں، ان کو بھی مبارک، اور افشاں شہباز کو بہت مبارک کہ جنہوں نے ہمیں یہاں پہ مدعو کیا۔ اور ایک بار پھر میں ریڈیو آزاد کو مبارکباد دوں گی، اور کچھ دعائیہ اشعار سے میں آغاز کروں گی۔ کوئی ضبط دے نہ جلال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے۔ کوئی ضبط دے نہ جلال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے۔ مجھے اپنی راہ پہ ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے۔ تیری بارگاہ میں اے خدا میری روز و شب ہے یہی دعا۔ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، مجھے مشکلوں سے نکال دے۔ بہت خوب۔ وہ عظیم ہے، علیم ہے، نور ہے، بھٹکے ہوئے انسانوں کو راستہ دکھاتا ہے، مشکل کو آسان کرتا ہے، تکلیف کو راحت میں بدلتا ہے، پریشانی کو سکون میں ڈھال دیتا ہے کہ وہ خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی شکل میں انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے قرآن پاک اتارا۔ قرآن پڑھا کرو، قرآن سنا کرو، کہ یہ مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کر رہی ہیں ممتاز قاریہ اور نعت خواں بینش اکرام صاحبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وزنوا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض والحال تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار الشعاب في البحر كالعالم فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شان فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لهم أيها الثقلان
فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شعاذ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Translation. In the name of God, the most merciful, compassionate, God's favors speech. The most compassionate taught the Quran, created humanity, and taught them speech. The sun and the moon travel with precision. The stars and the trees bow down in submission. As far for the sky, he raised it high and set the balance of justice, so that you don't defraud the scales. Weigh with justice and do not give short measure. He laid out the earth for all beings in it and fruit, palm trees with date stalks, and grain with husks, and aromatic plants. Then which of your Lord's favor will you, human and jinn, both deny? He created humankind from sounding clay like pottery, and created jinn from a smokeless flame of fire. Then which of your Lord's favor will you both deny? East and the two west. Then which of your Lord's favor will you both bodies of fresh and salt water here? They never cross. Then which of your Lord's favor will you both come forth pearls, and of your Lord's favor will you both deny? To him belong the ships will race through the seas like mountains. Then which of your Lord's favor will on earth is bound to perish? Only your Lord himself will remain forever. Then which of your Lord's favor? All those in the heavens and the earth are dependent on him. Out, he has something to bring about. Favor will you both deny? We will soon attend to you, multitudes of jinn and human. Favor will you both deny? Assembly of jinn and humans, if you can penetrate beyond the earth, then do so. But you cannot do without our Lord's favor. Will you both fire and molten copper will be sent against you, and you will not be able to defend. One Lord's favor will you both deny? When the heavens will split apart, becoming oils, then which of your Lord's favor will you deny? Subhanallah. जज़ाकल्लाह, सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाह। मैं मान लूं मुझे कि निज़ाम अर्ज़ व समा में तेरा शरीक को ज़मीन व आसमान का मालिक हमारी शहरक से ज़्यादा करीब है। हमद बारी ताला नहीं है मोहतरमा वासफ़ा अहमद। अस्सलाम वालेकुम और बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। फरापा कि आपने मुझे मौका दिया नात पढ़ने का और बहुत प्यार। वाकई इसमें कोई शक नहीं कि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान सी नेमतों को झुटलाओगे। बेशक बेशक। तो ये कहती हूँ काबे जब पहले न क्या चीज है दुनिया भूल
گیا کعبے اب پہلی نظر کیا کیا بھول گیا مفلوج ہوئے تماشا بھول گئے پھر روح کو اذن لا خوابیدہ دار پھر روح کو اذن ملا خوابے دعا رہا کا تقاضا بھول گیا کہ پردے لائے حرارت ساس کے پردے لہرا ماں کی حرارت تیز ہوئی سجدوں اللہ اللہ سودا بھول گیا وقت دعا اٹھے سکا جو سوچا تھا دعا کو ہاتھ اٹھا نہ سکا جو سوچا تھا ہارے عقین میں اظہار گیا کا جو حرم پر کرم نے لیا جو حرم کی پر ایک ابر باقی نہ ہوش مجھے دیا کیا بھول گیا باقی نہ ہوش مجھے کیا یاد برسیت قابل التی ہوں میں کتل گیا ہوں میں کتنا بھول گتی ہوں میں گیا پڑی جب کیا چیز گیا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے نو انسان کو ایک ایسے رہنما تعلیمات تمام انسانیت یا قوم کے لیے نہ ہو جیسا جوش تبلیغ، جیسا ولولہ توحید، جیسا جذبہ ایثار ہو، موسیٰ کی سی سعی ہو، تسلیم و رضا ہو، حضرت حسن ہو، حضرت سلیمان جیسی ستوت اور حکمت، حضرت ایوب کا صبر جیسا زہد ہو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیج دیا۔ نہ کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے بے نش اکرام کو۔ یا رسول حبیب میں دامبر یا میں دامبر جاتا قدموں میں پایا کارے پیم اٹھایا جاتا
خدا قدموں میں سرکار جات ساتھ سر کے غزوائے شامل کے غمیں شامل ہوتا نصرت میرا بہا جاتا ہوں میں جاش میں دو بر میں جاتا میں کر کے لیش میں خواہ سرکار کے قدموں خاک کو خائنہ جاتا کہ مدینہ ملایا ان کے دروں نے روزے سجانے کے روزگان میری آ جاتا کاش میں دو میں اٹھایا اور کا نورو ہوتا اس دو سا کوئی فرحات آج کے کو پڑھا جاتا دور میں کو پڑھا جاتا پیغمبر آیا دو سبحان اللہ. آیا اللہ پاک اور اس کے فم پر سلام بھیجتے ہیں. درود و سلام بھیجو. اللہم علی سیدنا علیہ اللہ یدنا وسلم. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ نبوت عطا کی تو ان کو نبی آخر الزماں کا آپ کی بدولت انسان کو آپ نے آدمی کو حدیث شریف پیش کریں گی. ترین دل کے قریب میری سہیلی ہیں ساتھ ہوتی ہے. تو شکریہ فوزیہ. شکریہ اس بابرکت محفل میں جس میں شریک ہونا اور پارٹیسپیٹ ان کی ہے جو باعث فخر. یا صاحب الجمال واسطق المنیر لقد نور القمر کما کان حقہ. بعد اے صاحب جمال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روشنی بخشی گئی ہے. ایسی تعریف ممکن نہیں. ہی سب سے بڑے ہیں. بس یہی مختصر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنے کے لیے موجود ہیں. تو ہم اپنے صحابہ کے ساتھ دعا کرتے تھے تو ان کی مجلس کا کیا حال ہوتا تھا. پارٹیسپیٹ کیا کرتے تھے. مجلس علم و حیا بلند نہ کی جاتی تھی کیوں راگ میں بتا دیا ہے یا ان کا کوئی حکم ہے تو اس کے رائے اختیار کرنے کا کوئی اجازت نہیں. علیہ وسلم کی محفل میں کسی ہی نہ کی جاتی تھی. آپ کے طور پر مائل ہوتے تھے اور اس میں چھوٹوں پر مہربانی کرتے تھے اور بے وطن پر رحم کرتے تھے. وسلم کا ہمسایہ تھا. مجھے بلا بھیجتے تھے اور میں حاضر ہوں. حضور ہم لوگوں کے ساتھ حد درجہ کرتے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نہیں کہ بس آخرت اور دنیا کی بات سننا بھی گوارا نہ کرے
دنیا کا کتنا بیلنس ان کے ضرورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے تو حضور اکرم بھی ویسا ہی تذکرہ فرماتے کا تذکرہ وغیرہ یہ سب آپ کر رہا ہوں آپ کی مجلس میں، تو آپ اپنے زانوے مبارک کو ہم امتیاز پیدا نہ ہو جائے یا مجھے مکرم آپ سے ڈر رہے ہوں، یا وہ بالکل وہ جس ہوتے تھے اور ان کے تمام اسلام جو ہے وہ ایک مکمل جسے کہتے ہیں کہ اپنی زندگی گزارتے حکم دے دیا ہمیں اس کی اسلام جو ہے بہت فطرت ریلیجن ہے، جس کے لیے جو بہترین نمونہ ہے اس میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیرت کا جتنا زیادہ آپ مطالعہ کریں، عمل کرنے کی کوشش کریں، اتنی ہی آپ رب سلم علی مرحبا مرحبا رسول اللہ، درود اور پہنچاؤں میں اور سلام تیرا رسول، مرحبا مرحبا۔ کہ اگر یوں ہو نہ ہو اور سمندر بھی ہو، اس کے بعد سیاہی ہو جائے نہ ہو، بے شک یہ صفات لکھوں لکھنے بیٹھوں۔ نعت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت حال کا چہرہ اور مستقبل پیش کریں گی واسفہ ابھی کے لیے باب کھلا ہے، لیے موت بے لی نہیں قطارے لگا کھڑے سنبھال تھا کہ جا کے لیے اٹھتے نہ یہ خالی خواہ جو پوچھا ہے نظر کر تھا تو سن لو ہاں کہ مو کا گج کی ڈالی کھلا لیے رتبے دنا لی کو لی لگائے کھڑے آلی صلی وسلم دائمی بیکا خیر لیہمی لی وسلم ابدا علی کا خیر الخلق محمد الکونین و محمد سینی و سقری قینی مولا یا صلی دائما ابھی بیکا لیہمی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم تھے، قانون داں تھے، دنیا اور ضابطے ضرورت رکھتے ہیں یا بدل دیے جاتے ہیں، انسان کی سوچ خیالات وہ
بھی بدل جاتے ہیں. آسمان سے اترے ضابطے قیامت تک تبدیل میں رکھ کر تخلیق کیے گئے ہیں. ابدی ہے جو ہر زمانے قابل عمل ہے. جس میں کالا، گورا، عربی، عجمی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کو وہ رحمت سے بلند ہوا، اور یہ وہ پیغام تھا جس میں چند جملوں میں وہ سبق فاضل، دانشور، پورے زمانہ قانونی تعلیم کے ادارے آپ جانے کا آپ کو اتفاق ہو تو وہاں دیکھیں کہ آلت اور قانون سازوں کی فہرست ہمارے رسول کا ہے، رسول کا. عقیدت کے پھول شہباز پیش کرے گی. شکریہ. بسم اللہ مدین ولال محمد وبارک وسلم. میری بھی ہو ایک نگارم اے شفیع الانبیاء اے شفیع خاتم انبیاء ازل آپ شمس و دوحا خاتم انبیاء دوحا خاتم بیرو ہی دے ظلمنن اوشان بے موہن نور ہن مایائے مرحبا مرحبا الانبیاء مرحبا خاتم اے جم اے امام الامم آپ ہے صاحب عبر کرم دیے محترم قبلترم اے رسول خاتم اے رسول خدا انبیاء اے فصیح اللہ اے بنساہید الزمان رائے آپ کا نور ہے عطا کراں شاہد خاتم الانبیاء کبریاء انبیاء مرحبا مرحبا انبیاء غلولا بکمال دو جا بے جمالی جمی او قصال لو علیہ صلو علیہ عملی طور پر ہر چیز کا نمونہ پیش کیا. وہی دوسروں کے لیے بھی. اگر عمرہ چاہتے ہیں کہ وہ سبق حاصل کریں تو وہ حضور کو مکے کے تاجر غربا، حضور کو بادشاہ
سلطان عرب کی حیثیت سے دیکھیں، بدر و حنین اور فتح مکہ کے موقع پر دیکھیں، حضور کو اصحاب صفا کی درسگاہ میں معلم جوان نسل حضور کی حیاداری اور عفت کو نمونہ بنائے، مزدور کو مسجد نبوی کے معمار اول کے طور پر دیکھیں۔ آپ کے چچا حضرت تھے کہ آپ اینٹیں دیواتے تھے اینٹوں کو اور کہتے کہ یہ تو عبادت ہے۔ آپ نے ہر پاکیزہ اور محنت کے کام کو افضل قرار دیا اور ہدایت کی نہ چراؤ، یہ رزق حلال ہے۔ رسول پاک کی ہم اگر ان کو صدقے دل سے اپنائیں، ان پہ عمل کریں تو یقین کریں کہ بے شمار ٹینشنز مل جائے۔ نعت رسول مقبول پیش کرنے جا رہی ہیں۔ اللہم صلی علی سید محمد، اللہم سیدنا محمد وعلا آلہ صحابہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ روزہ وہ نہیں رہتا، وہ ماہ فروز وہ نہیں رہتا، میرا مصطفیٰ ہے وہ 12 ربیع اول کو آیا، وہ 12 ربیع اور جو اول بنا ہے میرا مصطفیٰ ہے، وہ ماہ فروزہ وہ نہیں رہتا۔ تو کیا تو نے دیکھا وہ قرآن کو چلتے کہ صحرا میں جیسے دریا ہو بہتے، جیسے دریا ہو بہتے، وہ تاریک راتوں سورج نکلتے، وہ تاریک راتوں میں سورج نکلتے، جو ہاں نکلا ہے میرا مصطفیٰ، وہ ماہ فروزہ وہ نہیں رہتا۔ تو کیا تو نے دیکھا وہ رحمت کا منظر، ادھر سے دعائیں ادھر سے ہے پتھر، ادھر سے دعائیں ادھر سے ہے پتھر، وہ طائف کی وادی وہ داور کا دلبر، وہ طائف کی وادی وہ دلبر،
اور جو تنہا کھڑا ہے میرا مصطفیٰ ہے، وہ ماہ فروزہ، وہ نئی ارتابا۔ تو کیا تو نے دیکھا وہ بنا کہ حیرت میں ہے اب تلک یہ زمانہ، کہ حیرت میں ہے اب تلک یہ زمانہ، وہ رب کا بلانا اور سب کو بتانا، وہ رب کا بلانا اور سب کو بتانا۔ یہ جو آ رہا ہے میرا مصطفیٰ ہے، وہ ماہ فروزہ، وہ نئی ارتابا، وہ ماہ فروزہ، وہ نئی ارتابا۔ میرا مصطفیٰ ہے، میرا مصطفیٰ ہے، وہ ماہ فروزہ، وہ نئی ارتابا۔ حلق کے سر بر شافعی میں شر صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، مرسل داور خاص پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، نور مجسم نیر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ محفل میلاد النبی کا انعقاد اس لیے ہے کہ بار بار اس بات کی یاد تازہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن اور دعوت خیر کیا تھی۔ آپ نے کس طرح اپنا گھر بار چھوڑا اور کس طرح سے اذیتیں برداشت کیں۔ ذکر رسول سے کردار کی اصلاح اور اخلاق کی پاکیزگی مقصود ہے۔ ایک بار پھر احادیث شریف پیش کر رہی ہیں محترمہ فوزیہ قریشی۔ نہیں ان کو وہ جب آ جائیں گے نا اپنی پارٹیسپیشن کے تو اینڈ میں سلام آئیے دیکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنے گھر میں کس طریقے سے زندگی گزارتے تھے، اس میں ہمارے لیے کیا نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تو یہ دعا پڑھتے: الحمد للہ الذی کفانی و اوانی والحمد للہ الذی اطعمنی و سقانی والحمد للہ الذی من علیہ اسألک ان تجیرنی من النار۔ ترجمہ ہے: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے میری تمام ضروریات کی کفالت فرمائی اور مجھے ٹھکانہ بخشا، اور تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے کھلایا اور پلایا، اور تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں کہ جس نے مجھ پر احسان فرمایا۔ اے اللہ، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ مجھے عذاب نار سے بچا لیجیے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم گھر والوں کے پاس جاؤ تو انہیں سلام کرو، یہ تمہارے اور تمہارے گھر والوں کے لیے باعث برکت ہوگا۔ حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں میں آ کر کیا کیا کرتے تھے۔
انہوں نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں کی خدمت یعنی گھریلو زندگی میں حصہ لیتے تھے، مخدوم اور ممتاز بن کر نہ رہتے تھے بلکہ گھر کا کام بھی کر لیتے تھے، مثلاً بکری کا دودھ دو لینا، اپنی نالین مبارک کو سی لینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں اور خادموں کے ساتھ بہت خوش اخلاقی کا سلوک فرماتے اور کبھی کسی سے سرزنش اور سختی سے پیش نہ آتے۔ حضور گھر والوں کے لیے اس کا بڑا اہتمام فرماتے تھے کہ کسی کو کسی قسم کی ناگواری نہ ہو۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازواج مطہرات کے پاس ہوتے تو بہت نرمی اور خاطرداری کرتے اور بہت اچھی طرح ہنستے بولتے تھے۔ حضرت جب گھر میں تشریف رکھتے تو خانگی کاموں میں مصروف رہتے، خالی و بیکار کبھی نہ بیٹھتے، معمولی کام خود انجام دے لیتے، مثلاً گھر کی صفائی، مویشیوں کو چارہ دینا، اونٹ اور بکری کا انتظام فرمانا، اور بکری کا دودھ بھی خود نکال لیا کرتے تھے، خادم کے ساتھ مل کر کام کر لیا کرتے تھے، آٹا گندوا لیتے تھے، بازار سے سودا خریدنے جاتے اور کپڑے میں باندھ کر لے آتے، اپنا جوتا خود ہی سی لیتے، اپنے کپڑے میں پیوند خود لگا لیتے تھے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استراحت کا اور بیداری کا کیا موازنہ اور کس طرح بیلنس کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتدائے شب میں سوتے اور نصف شب کی ابتدا میں بیدار جاتے تھے اور اٹھ کر مسواک کرتے اور وضو کر کے جس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر رکھی ہوتی نماز پڑھتے، گویا بدن کے جملہ اعضاء اور تمام قوا کو نیند اور استراحت سے حصہ مل جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت سے زیادہ نہیں سوتے تھے اور ضرورت سے زیادہ جاگتے بھی نہ تھے۔ جب ضرورت لاحق ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف اللہ کا ذکر کرتے ہوئے آرام فرماتے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں پر نیند غالب آ جاتی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکم سیر نہ ہوتے تھے۔ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سطح زمین پر لیٹ جاتے اور نہ زمین سے بچھونا اونچا ہوتا، بلکہ آپ کا بستر چمڑے کا ہوتا جس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکیے پر ٹیک لگاتے اور کبھی رخسار کے نیچے ہاتھ رکھ لیتے، اور سب سے بہتر نیند دائیں جانب کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیند بقدر اعتدال تھی۔ قدر ضرورت سے زیادہ آپ نہ سویا کرتے تھے اور نہ قدر ضرورت سے زیادہ آپ اپنے آپ کو سونے سے باز رکھا کرتے تھے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب بھی فرماتے تھے اور قیام بھی فرماتے تھے، جیسا کہ نفل و عبادات میں حضور کی عادت کریمہ تھی۔ کبھی رات میں سو جاتے، پھر اٹھ کر نماز ادا کرتے، اس کے بعد پھر سو جاتے۔ اس طرح چند بار سوتے اور اٹھتے تھے۔ اس صورت میں یہ بات درست ہے کہ جو نیند میں دیکھنا چاہتا وہ بھی دیکھ لیتا، اور جو بیدار دیکھنا چاہتا وہ بھی دیکھ لیتا۔ سبحان صلی اللہ، اللہ سبحان علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ایک بار پھر ہم آپ لوگوں کو بتائیں، آپ لوگ سن رہے ہیں لائیو میلاد شریف آن ریڈیو آزاد، اور آپ ہماری ایپ پہ ہمیں سن رہے ہیں، ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں آپ لوگ فیس بک لائیو کے تھرو۔ تھوڑا سا ٹائم تو آپ کو پتہ ہے اوپر نیچے ہوا، لیکن آپ لوگ اب ہمارے جو کالرز ہیں جو اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں اور پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں، لائنز کھل گئی ہیں آپ لوگوں کے لیے۔ آپ کال کر سکتے ہیں اسٹوڈیوز نمبر 9725019390۔ وی آلسو ہیو اے واٹس ایپ نمبر، اور وہ ہے 9727413883۔ تو اگر آپ کہیں بھی، بہت سارے ممالک میں ریڈیو آزاد سنا جاتا ہے، تو آپ لوگ ہم سے کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ اسٹوڈیوز نمبر ویٹنگ فار یور کال، لائنز اوپن ہیں 9725019390۔ اور جب تک آپ لوگوں کو بھی لیتے ہیں، جب تک میں آپ کو ایک نعت پڑھ کے سناتی ہوں۔ یا رسول اللہ، تیرے در کی فضاؤں کو سلام، گنبدِ
खिज़रा की ठंडी ठंडी छाँवों को सलाम। और जो मदीने की गली कूचों में देते हैं सदा, ता क़यामत उन फ़कीरों और गदाओं को सलाम। या रसूल अल्लाह तेरे दर की फ़ज़ाओं को सलाम। और वाले हाना जो तवाफ़े रोज़े अक़दस करे, मस्त बेखुद वजद में आती उन घटाओं को सलाम। या रसूल अल्लाह तेरे दर की फ़ज़ाओं को सलाम। रब्बे सल्लिम अला रसूल अल्लाह, मरहबा मरहबा रसूल अल्लाह। काश पहुँचाऊँ मैं दुरूद और सलाम, काश पहुँचाऊँ मैं दुरूद और सलाम तेरे रोज़े पे या रसूल अल्लाह। मरहबा मरहबा रसूल अल्लाह। तो जनाबे वाला, आप लोगों के लिए लाइंस ओपन हैं और बिल्कुल मत आप शर्माइए। जो लोग हमारे साथ हर साल होते हैं और आप इस बाबरकत और रहमतों भरी महफिल का हिस्सा बनना चाहते हैं, कॉल कीजिए 9725019390 इज द स्टूडियोज नंबर। तो लेते हैं हमारे कॉलर्स को। रेडियो आजाद, यूर ऑन द एयर। अस्सलाम वालेकुम आप सबको। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप रफी साहब? जी मैं रफी एसकेएफ का हस्बैंड, बिल्कुल। सबको सलाम। वालेकुम सुभान अस्सलाम। अल्लाह, एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन और बहुत बहुत मुबारक मीलाद। सबसे पहले प्रॉफिट के इतने बेहतरीन नाम है। नाम मोहम्मद इज प्रेज वर्दी एंड ही वाज नोन एज as-Siddiq, द ट्रूथफुल, Rahmatul Alameen, a mercy for all creation, Al-Amin, the trustworthy, Khatamul Nabiyyin, seal of prophets. यानी इतने सारे titles हैं, and besides Muslims, he was respected by non-Muslims too, and non-Muslims thought he was a great leader, a poet, a politician, a religious, spiritual personality. और दलाई लामा ने बताया, to get global peace we have to follow Prophet Muhammad. So that was an excellent tribute to him. और Sir Bernard Shaw है ना, George Bernard Shaw, he said he was the savior of humanity. और author Diwan Chand Sharma ने कहा that he was the soul of kindness. Yes. तो इसके साथ एक दो लाइन नात पढ़ रहा हूँ जी, पेश कीजिए। हर जमाना मेरे नबी का है,
ہر زمانہ میرے نبی کا ہے، جس کے خاطر یہ کائنات بنی، جن کے خاطر یہ کائنات بنی، ایسا کائنات میرے نبی کا ہے، ایسا کائنات میرے نبی کا ہے، ہر زمانہ میرے نبی کا ہے۔ اس کے ساتھ ایک دو شعر، قرآن پڑھ لو تو دل کھل جائے، نماز پڑھ لو تو چہرہ نورانی ہو جائے، کتنی دلکش ہے رسول اللہ کی سنتیں، عمل کرو تو زندگی سنور جائے۔ بہت خوب، سبحان اللہ، تھینک یو سو مچ رفیع اور صاحب۔ لاسٹ میں ایک جی جی اینڈنگ ہے، ہوں ہوا کو خوشبو مبارک، فضا کو موسم مبارک، جی آپ کو ہمارے طرف سے ربیع الاول مبارک۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ رفیع صاحب۔ ریڈیو آزاد، یو آر آن دی ایئر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جی حق صاحب۔ آداب حضرت، سبوں کو ہمارا بہت بہت سلام علیک، بہت آداب۔ اور بہت زمانے پر نیلوفر عباسی صاحبہ کی آواز سنی۔ جی سن رہی ہیں وہ آپ کی آواز؟ ہاں، نہیں، ان کا بہت بہت شکریہ اسٹوڈیو میں آنے کا اور ہمیں اپنے خیالات سے نوازنے کا۔ تو تھینک یو، میرے یہ ذہن خود میں میرے ہمارے لیے یہاں چونکہ بہت مغرب باعث عزت 5 ہے منٹ ہے۔ کہ آپ لوگوں کے نیلوفر آپا درمیان یہ خود بھی ملٹی ٹیلنٹڈ ہیں، اچھا، پریزنٹر ماشاء رہ اللہ، چکے ہیں، یہ اچھا، شاعر ہیں، یہ رائٹر ہیں، یہ سنگر ہیں۔ نہیں، ہم لوگ ان اچھا، کیا ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ لیکن میں ان کو جانتا ہوں جب اسٹوڈنٹ، بس میں طلبہ کے زمانے سے، کیونکہ میرے والد صاحب کا دفتر بھی وہ نیچے ہی فلور پہ تھا، وہاں باہر میں درخت کے نیچے ڈائریکٹر آف مانیٹرنگ تھے وہ، ان کا نام سعید الحق تھا، اچھا تو میرا نام مصباح الحق ہے۔ اچھا، تو میں ایک سلام پیش کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے۔ پیش کیجیے حق صاحب۔ خوبصورت موسم میں خوبصورت باتیں انداز فکر کو حسین تر بنا دیتی ہیں۔ یہ وقت درود ہے اور یہ وقت سلام ہے۔ سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بھوکے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دیں، سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے وظائف میں، سلام اس پر کہ جو مجروح ہوا بازار طائف میں، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس پر کہ جس کی چاند تاروں نے گواہی دی، سلام اس پر کہ جس کی سنگ لاخوں نے گواہی دی، سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی
سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. ماشاء اللہ اللہ. ماشاء اللہ. بہت خوبصورت حق صاحب، بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ کال لینے کا. تھینک یو سو اللہ مچ حافظ. جی. اللہ حافظ. اور سن رہے ہیں آپ لوگ ریڈیو آزاد، ہم سفر حمزاد ریڈیو آزاد. آپ کال ان کر سکتے ہیں اور ہماری اس میلاد شریف کا حصہ بن سکتے ہیں. اسٹوڈیوز نمبر از 9725019390. جی آپ کچھ آپ کہنا چاہیں گے؟ آج کی محفل کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو ماشاءاللہ یہ ہم سب کے لیے سعادت کا باعث ہے، جو کہ سن رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، وہ سمجھیں کہ ڈائریکٹلی ان کی بھی شرکت ہے اس محفل میں. اور میں ایک بار پھر ریڈیو آزاد کو، اس کے مینجمنٹ کو بہت بہت مبارکباد دوں گی کہ انہوں نے آج اس محفل کا انعقاد کیا. اور جیسا کہ مجھے پتہ چلا کہ پچھلے 10 سال سے آپ لوگ یہ کر رہے ہیں. جی. اور عائشہ شفیع، آپ افشاں بہت مبارکباد کی مستحق ہیں. عائشہ جو کہ بیہائنڈ دا کیمرہ کہنا ایگزیکٹلی چاہیے. میں یہی کہہ رہی تھی کہ 10 سال سے ہماری جو سب سے زیادہ جو کام کرتی ہیں اس ساری جو ماشاءاللہ ہماری کاوش ہے وہ عائشہ شفیع ہیں جو کہ کام کرتی ہیں، لیکن وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو اچھے کام کرتے بتاتے نہیں ہیں، تو بیہائنڈ دا کیمرہ ہے. اچھی کام کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ افشا نظر آتا ہے. جی. کام کوئی بھی ہو، کسی کا بھی ہو، اگر وہ صدق دل سے کیا جائے، سچائی سے، آنیسٹی سے کیا جائے تو وہ تو نظر آتا ہے. جی. اس میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اکنالج ضرور کرنا چاہیے اچھے کام کو، کیونکہ بعض لوگ اس میں بھی کنجوسی کر جاتے ہیں کہ اکنالج نہیں کرتے ہیں. تو جو بہت ساری اچھی باتیں، اچھی عادتیں ہم جو آج بات کر رہے ہیں، فوزیہ نے اتنی اچھی باتیں بتائیں احادیث کے حوالے سے، جی. رسول اللہ کی زندگی سے متعلق، جی. ان کے کردار سے متعلق. تو دنیا میں سمجھتی ہوں جو سب سے زیادہ لکھا گیا ہے جی. کسی شخصیت پہ، وہ ہمارے رسول اللہ ہیں. ان پہ جتنا زیادہ لوگوں نے لکھا ہے، جتنا زیادہ پڑھا ہے، جی. اس کا کوئی شمار ہی نہیں ہے. اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں مطلب وہ اتنا بڑا ایک وہ نکال لیتے تھے نقطہ. اگر وقت اجازت دے تو میں چھوٹا سا قصہ ہے، وہ مجھے بڑا پسند ہے، میں اکثر اس کو دہراتی ہوں. اور مجھے اچھا بھی، ظاہری بات ہے رسول پاک کی تو جو چھوٹی سے چھوٹی بات بھی ہمارے لیے بہت 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 بڑا درجہ رکھتی ہے. جی. وہ یہ کہ ایک دفعہ ایک خاتون آئی، رسول پاک کی خدمت میں حاضر ہوئی. ان کے ساتھ بچہ تھا ان کا 9-10 سال کا. تو کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، یہ جو ہے گڑ بہت کھاتا ہے، گڑ، اور میں اس کی عادت چھڑانا چاہتی ہوں مگر چھوڑتا ہی نہیں ہے. تو آپ کوئی ایسی سبیل بتائیں کہ یہ مان لے میری بات. تو حضور پاک نے کچھ سوچا، پھر کہا کہ آپ بی 15 دن بعد آئیے گا میرے پاس. خیر وہ چلی گئی، 15 دن کے بعد آئیں. جی. تو رسول اللہ نے بچے کو سمجھایا کہ بیٹا دیکھو، کھایا کرو، کبھی کبھی کھا لیا کرو، تھوڑا کھا لیا کرو، ہر چیز کی زیادتی بری ہوتی ہے، اتنا زیادہ نہیں کھاؤ، تمہیں دانت خراب ہو جائیں گے، پیٹ خراب ہو جائے گا. تو خیر کہنے لگے بس. تو وہ ماں بڑی حیران ہوئی، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ بات تو آپ 15 دن پہلے بھی بتا سکتے تھے، اس کے لیے آپ نے 15 دن مطلب انتظار کروایا. اگر گستاخی نہ سمجھیں آپ تو مجھے بتائیں. تو کہنے لگے کہ دراصل گڑ میں بھی بہت کھاتا تھا اور 15 دن میں میں نے اپنی اس عادت پہ قابو پایا اور گڑ کو کم کیا اور تقریباً چھوڑا. تو پھر میں بچے کو نصیحت کر رہا ہوں. تو یہ افشاں آپ دیکھیں کہ کتنے چھوٹے سے واقعے میں، کتنے چھوٹے سے قصے میں کتنی بڑی بات ہے. تو اگر ہم مطلب آپ کی سیرت پہ عمل کریں، کوشش کریں، ہماری تو خیر کیا اوقات ہے، تو پتہ نہیں ہم کیا سے کیا ہو جائیں. ایگزیکٹلی، بالکل. سیرت طیبہ کو ہی دیکھیں، آج ہم اتنا کچھ کرتے ہیں لیکن آپ یہ دیکھیے، کیریکٹر دیکھیں، اخلاق دیکھیں. امیزنگ. تھینک یو سو مچ نیلو آپا. بہت ہی خوبصورت آپ نے اس وقت پھول بکھیرے ہیں ماشاءاللہ، اور سیکھنے والے کے لیے بہت کچھ ہے اس کے اندر. ہمارے ساتھ ہیں کالر ریڈیو آزاد. یور آن دی ایئر.
السلام علیکم افشان. جی وعلیکم السلام ارجمن جی کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک اور بتائیے. سلام ٹو نیلو آپا as well. وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. آپ سنائیے کیسی یہ ہیں؟ ہماری بہت لوئل لسنر ہیں اچھا۔ ارجمن جی. جی تھینک یو. میں آپ کو سننا کسی مجبوری کے ساتھ بھی شروع کیا ہے. تھوڑی سی گلے میں خراش ہے لیکن میں کوشش کروں گی کہ میں تھوڑا بہت انصاف کر سکوں. تھوڑا سا ایکچولی مجھے اتنی کلیئر آواز آ نہیں رہی ہے. اچھا ہاں، آپ کا میرے ابھی خیال آپ ہے کو آ ہیڈ رہی فون ہے؟ نہیں ہے نا. میں آ ہیڈ رہی ہے؟ نہیں نہیں وہ لگا- آپ صحیح ہو بالکل ارجمن. وہ ان کا ہیڈ فون آپ کو میں میں دیکھ لگاؤں؟ لیتی ہوں. جی اچھا جی لگا لیں. یہی؟ ہاں ہاں یہ لگا لیں. میں اس کو دیکھ لیتی اچھا ہوں. اس کے آپ کا مائک ہاں دیکھیں اس میں آ گئی. آپ پڑھیں ارجمن. ہاں جی جی تھوڑی سی گلے میں خراش ہے, مجھے معاف کریے گا لیکن میں ٹرائی کرتی ہوں. آپ وہ یوز کر سکتے ہیں. ہاں نہیں آ رہی ہے اب ہاں، آواز آ نہیں رہی وہ- ہے. اس وقت آ نہیں Thank رہی. ہوں ہوں جی جی جی. یہ خوشبو کچھ مجھے معلوم محسوس ہوتی ہے. مجھے تو یہ مدینے کی گلی محسوس ہوتی ہے. واہ واہ. میری دل آنکھوں کی جگہ لے لی. میری دل آنکھوں کی جگہ لے لی. مجھے اب روشنی محسوس ہوتی ہے. مجھے تو یہ مدینے کی گلی محسوس ہوتی ہے. یقیناً گزر گئی شہنشاہی دو عالم ہے. یقیناً گزر گئی شہنشاہی دو عالم ہے. فضا میں کس قدر پاکیزگی محسوس ہوتی ہے. مجھے تو یہ مدینے کی گلی محسوس ہوتی ہے. یہ خوشبو کچھ مجھے مانوس سی محسوس ہوتی ہے. بہت اچھے ہیں ارجمن، بہت اچھے ماشاء اللہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. بہت خوبصورت. سبحان اللہ. جزاک تھینک یو السلام علیکم. تھینک یو. وعلیکم السلام. اور آپ لوگ سن رہے ہیں ریڈیو آزاد ویئر یور وائس میٹرز اور اسٹوڈیوز نمبر از 9725019390. لائیو میلاد آپ لوگوں کے لیے پیش کی جا رہی ہے. آپ لوگ کال ان کر سکتے ہیں اور آپ اس میلاد شریف کا حصہ بن سکتے ہیں. اور ہم جب تک بینش سے کہیں گے کہ آئیے ہمیں کوئی نعت شریف سنائیے جب تک ہمارے کالرز بھی آتے ہیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا
فمولانا محمد. میں ایک بہت ہی پیاری نعت جو ہر کسی کو پسند ہے زہ مقدر پڑھنا چاہوں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا. جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں ادب کا اعلیٰ مقام آیا. زہ مقدر یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر. یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر. فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں یہ کون سی ہے تیرا مایا. زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا. فضا میں لبیک کی صدائیں ظفر شتا عرش گونجتی ہیں. فضا میں لبیک کی صدائیں ظفر شتا عرش گونجتی ہیں. ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پہ یہ کس کا نام آیا. زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا. یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں. یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں. بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا. بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا. دعا جو نکلی تھی دل سے آخر پلٹ کے مقبول ہو کے آئی. دعا جو نکلی تھی دل سے آخر
پلٹ کے مقبول ہو کے آئی، وہ جذبہ جس میں تڑپ تھی سچی، وہ جذبہ آخر کو کام آیا، زہی مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، زہی مقدر. سبحان سبحان اللہ، اللہ، سبحان اللہ. سبحان اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. ہمارے ساتھ اس وقت جناب کالر ہیں، ان کو لیتے ہیں. ریڈیو آزاد، یور آن دی ایئر. السلام علیکم اختر، سوری جی. میں آپ کو ابھی سننا شروع کیا تو مجھے نہیں پتا تھا بینیش کہاں بیٹھی ہوئی ہے. بینش ہے، بینش نے ہی تلاوت کلام پاک سے اس کا آغاز کیا تھا ہماری محفل میلاد کا. آپ بات کر سکتی ہیں. شی از لسننگ ٹو یو. السلام علیکم بینیش. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں آپ ارجمن؟ آلویز. اور بہت مجھے پتا شکریہ. نہیں تھا آپ وہاں موجود ہیں، تو میں آپ کو سلام کرنا بھول گئی تھی. میں نے کہا بہت شکریہ، بہت شکریہ. بالکل. اب وہ آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، آپ نے سلام کر لیا ان کو. تھینک یو. اوکے جی، بہت بہت شکریہ. ریڈیو آزاد، یور آن دی ایئر. Assalamu alaikum Afshan and all the ladies who are participating. وعلیکم السلام، وعلیکم السلام. ایس کے ایف جی ہماری بہت پیاری ہماری کالر ہیں. ان کو میں نے ٹائٹل دیا ہے آپا گلدستے کا، کیونکہ شی از جسٹ امیزنگ. بس شکریہ افشاں، ہمارے الفاظ نہیں ہیں میرے پاس آپ لوگوں کی ایکسپرٹیز اور اتنی خوبصورت محفل سجانے کے لیے. ہمارے آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے جب آپ لوگ پڑھ رہی تھی، بتا رہی تھی اور اتنی ساری انفارمیشن دے رہی تھی اتنی خوبصورت آواز کے ساتھ. تو تھینک یو مچ. بہت بہت شکریہ. اللہ bless all of you. Duas with love and blessings always from both of us to you both and all and families. بہت شکریہ. Thank you so much. Thank you for your call and letting us know. Thank you so much. میم ہمارے ساتھ ہیں کالر ریڈیو آزاد، you're on the air. ہیلو افطار. جی جی بالکل. ست شری اکال. بہت پیار بڑی ست شری اکال. میں آپ لوگوں کو یہ بتاتی چلوں آپا، یہ جو ہیں لیڈی یہ سکھ فیملی سے تعلق رکھتی ہیں، ہمارے ریلیجن کی نہیں ہے، لیکن ہر سال ہماری بہت ہی ماشاء اللہ پرانی لسنر ہیں. میں ان کو اپنی ماں کا سمجھیں آپ درجہ ان کو دیتی ہوں، تو یہ آتی ہیں اور پارٹیسپیٹ کرتی ہیں. جی وادوا جی. جی بیٹا، آپ اتنا روحانی پروگرام کرا رہے ہو، اتنا سکون مل رہا ہے سن کے، اتنی پیاری آوازیں سب کی. اور میں اوپر والے کو دعا کرتی ہوں کہ آپ اسی طرح پروگرام دیتی رہیں اور ہم سنتے رہیں. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ اللہ کر بندیا، برے کرم نہ کر بندیا. اللہ اللہ کر بندیا، رب دے قہر تو ڈر بندیا. 5 نمازاں پڑھ بندیا، مسجد ول تو چل بندیا. اوتے سجدہ کر بندیا، اتوں ہی رب نو پانا ہے، اتوں ہی رب نو پانا ہے. رمضان دا مہینہ ہے، روزے پورے کر بندیا. برکتاں دا مہینہ ہے، رج کے لا کڈ لے بندیا. اللہ اللہ کر بندیا تو، اللہ ہی اللہ کر بندیا. درگاہ تے بھی تو جایا کر،
اپنا قول نبھایا کر فلاں دی چادر چڑھایا کر منہ منگیاں مراداں پایا کر مدینے وال منہ کر بندیا کدی تے بلاوا آئے گا کدی تے حج تے جائے گا خالی ہاتھ تو جائے گا چولیاں پڑھ کے آئے گا علی علی کریا کر خالی چولیاں پڑھیا کر چنگے کم تو کریا کر برے کماں تو ڈریا کر چنگے کم کر جا بندیا برائی تو توبہ کر جا بندیا خوشیاں تو ونڈ جا بندیا پھر کدوں تو آنا ہے پتہ نہیں کدوں تو مٹی نال مل جانا ہے اللہ دے کر جانا ہے اللہ نو دکھانا ہے اللہ اللہ کر بندیا اونے ہی پار لنگانا ہے اللہ اللہ کر بندیا تو اللہ ہی اللہ کر بندیا بس اللہ ہی اللہ کر بندیا تو اللہ ہی اللہ کر بندیا بہت 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 شکریہ. تھینک یو سو مچ. پیاری ہماری یہ تھی وادوا جی. اور میں یہ بتاؤں آپ لوگوں کو تمام کو کہ انہوں نے یہ خود لکھا ہے. اچھا مطلب شاعرہ بھی. ہاں ماشاء اللہ. ریڈیو آزاد، یو آر آن دی ایئر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ابھی جو ہمارے کالر ہیں ہمارے ساتھ میں آپ کی آواز ریکگنائز کر لی. یہ ماشاءاللہ بہت اچھے نعت خواں ہیں، پرائز وغیرہ لے چکے ہیں ماشاءاللہ. خیر سبھی آپ لوگ ہیں، لیکن میں نے کہا تھوڑا سا بتا دوں کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کوئی 21 لوگوں اسکولز میں جب یہ 9th کلاس میں تھے تو کمپٹیشن ہوا تھا جس میں ہی ہیڈ ون دا پرائز ماشاءاللہ. سو جی گو اہیڈ. جی یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین الہام جامع ہے تیرا قرآن امامہ ہے تیرا منبر تیرا عرش بری یا رحمت للعالمین آئینہ رحمت بدن سانسیں چراغ علم و فن قرب الہی تیرا گھر الفقر و فخری تیرا دھن خوشبو تیری جوئے کرم آنکھیں تیری باب حرم نور ازل تیری جبیں یا رحمت للعالمین تیری خاموشی بھی اذان نیندیں بھی تیری رت جگے تیری حیات پاکا ہر لمحہ پیغمبر لگے خیر البشر رتبہ تیرا آواز حق خطبہ تیرا آفاق تیرے سامعین یا رحمت للعالمین
قبضہ تیری پرچھائی کا، بینائی پر ادراک پر، پیروں کی جنبش خاک پر، اور راہٹیں افلاک پر، گردے سفر تاروں کی ذوق، مرکب براق تیز رو، تائیس جبریل امی، یا رحمت للعالمین، تو آفتاب غار بھی، تو پرچم یلغار بھی، عجز و وفا بھی، پیار بھی، شہزور بھی، سالار بھی، تیری ذرافت ہو ظفر، صدق و صفا تیری سپر، تیغ و تبر صبر و یقین، یا رحمت للعالمین، الہام جامع ہے تیرا، قرآن امامہ ہے تیرا، منبر تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین۔ تھینک یو سو مچ. اور ہم سب کو بتاتے چلیں ہمارے ساتھ ہے علی امجد خان صاحب، اور تھینک یو سو مچ فار کمنگ آن دی ایئر اینڈ ریسائٹنگ اے بیوٹیفل نعت. بہت بہت شکریہ آپ کا. اب ہم آپ کا نعت سلام پڑھ لیتے ہیں، اور کیونکہ ہمارا ٹائم اب ماشاء اللہ سے، لیکن اس سے پہلے ایک تو ہم یہ بات آپ کو بتائیں کہ ہماری کچھ ٹیکنیکل یہاں پر سیٹنگ کچھ اس طرح ہوئی ہوئی ہے کہ ہم کھڑے نہیں ہو سکتے، تو اس وجہ سے ہم سلام پڑھیں گے ایسے ہی. اور آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. نیلوفر آپا آپ کا، دینش اکرام، فوزیہ قریشی، وصفہ احمد، جو بھی اس محفل میلاد کا حصہ بنے، ہماری عائشہ شفیع بیہائنڈ دا کیمرہ جو پورے کام کر رہی ہیں، آپ سب پر اس کی رحمتیں برکتیں نازل ہوں، اور اللہ اپنی بارگاہ میں ہماری یہ میلاد شریف قبول اور مقبول فرمائے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شکریہ ادا کرنے کی بالکل ضرورت نہیں، یہ ہم سب کے لیے اعزاز کا باعث ہے، رحمت کا باعث ہے، تو اس لیے شکریہ آپ لوگوں کا کہ ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم اس محفل کا حصہ بن سکیں. ہماری خوش نصیبی، اور اب ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپا کہ اب آپ ہمارے ساتھ ہوں گی ہمیشہ اور بھی انشاءاللہ زندگی بخیر، کیوں نہیں، انشاءاللہ اس محفل سے کسے انکار ہو اتنا سکتا ہے. سیکھنے کو ملتا ہے آپ کی سرپرستی ایک طرح سے جو ایک رہتی ہے گائیڈنس، اور آج بہت ماشاءاللہ اچھا رہا. تو تھینک یو سو مچ. سلام پیش کرتے ہیں آپ لوگوں کے لیے، اور پھر اس کے بعد دعا. سیٹنگ انہوں نے کہا تھا کہ ہاں. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ
جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس جگہ ہے عنایت پہ لاکھوں سلام، اس نے کہا جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ آپ لوگوں کے لیے مناجات اور دعا پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنو وقت رحمت رب ہے، اب وہ مانگو جو دل کا مطلب ہے، سب کو رب غفور دیتا ہے وہ داتا ضرور دیتا ہے، یوں کرو عرض اے کرم والے، ہاتھ پھیلا رہے ہیں غم والے، ہے غفور الرحیم تیرا نام، بخشنا ہے قدیم تیرا کام، تو ہی دیر و حرم کا ہے والی، تجھ سے کوئی جگہ نہیں خالی، درد مندوں کے دکھ میں ساتھ ہے تو، کل کا حلال مشکلات ہے تو دکھے دلوں کا چارہ ساز، وارث بے کساں غریب نواز، بات بگڑی ہوئی بناتا ہے، ناؤ ڈوبی ہوئی تیراتا ہے، میں کدے والے معرفت والے، سب تیرے عشق میں ہمت والے، باتو پھیلے محمد عربی، بہر اصحاب پاک و آل نبی، ناز ہے تجھ پہ تیرے بندوں کو، دے مراد مندوں کو، دونوں عالم میں آبرو دینا، اپنے بندوں کے عیب ڈھک لینا، جو کہ اولاد کے ہیں خواہش مند، دے خدا ان کو دختر و فرزند، بھر کے پیمانہ شریعت دے،
اپنے محبوب کی محبت دے، لے خبر ہم تباہ کاروں کی، مغفرت کر گناہ گاروں کی، ہاں دکھا دے بہار جینے کی، ہو زیارت ہمیں مدینے کی، باپ ماں بھائی اور کل مومن، بخش دینا خدا جزا کے دن، تیرے محبوب کی ہے امت میں، شرم رکھ لیجیو قیامت میں، جس جگہ مومنوں کا مدفن ہو، وہاں محمد کا نور روشن ہونا میزان عدل پر ہلکے، پل سے ایک پل میں پار ہوں چل کے، ہو قیامت میں قاضی الحاجات، آل اطہار مصطفیٰ کا ساتھ، گر محمد کا ساتھ ہو جائے، پھر تو بے شک نجات ہو جائے، یا محمد میں لوں عدم کی راہ، کہتے ہی لا الہ الا اللہ، آپ کے نام پر میں مر جاؤں، عاشقوں میں یہ نام کر جاؤں، پورا یا رب تو فعل احمد ہو، بانی بزم کا جو مقصد ہو، جس قدر حاضرین محفل ہوں، سب کی یا رب دعائیں حاصل ہوں، پھولے پھلے یہاں چمن سب کا، وہاں جنت میں ہو وطن سب کا، اے خدا صدقہ آل اطہر کا، خاتمہ ہو بخیر امت کا، رب سلم علی رسول اللہ، مرحبا مرحبا رسول اللہ۔